نہیں آتی. یہ تو ان میں سے ایک ایک چیز کی ابطال اس کی تردید کرتا چلا جاتا ہے, اس کو ریفیوٹ کرتا چلا جاتا ہے, ایک ثانیے میں اس کو ریفیوٹ کرتا ہے, اپنے مثبت کنکریٹ پازیٹو عقیدہ اس کی جگہ رکھ دیتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ وہ بات کیا ہے جس کی تردید وہ کرتا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو شیطان کا یہ تصور, یہ جو ہر انسان کے ساتھ موجود کہا ہوا ہے نا, وہ ساتھ موجود باہر سے نہیں کھڑا ہوتا, ہر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ شیطان اس کا, اور ہر انسان کا اپنا اپنا شیطان ہوتا ہے, وہ خود ہی شیطان ہوتا ہے. جب بھی انسانی جذبات سرکش ہو کر غالب آ جائیں ہدایت خداوندی پہ, یہ شیطنت کہلاتی ہے, انسان کا اپنا فعل ہے, خارج سے نہیں کوئی کرتا. کوئی خارج میں ایسا وجود نہیں ہے جس کو ہم نے یہ صفت الوہیت سے نواز رکھا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کے ساتھ اور ہر جگہ موجود, معاذ ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے. انسان کے اندر قوتیں دی ہیں خدا نے, صلاحیتیں کچھ دی ہیں, یہ ان صلاحیتوں کا استعمال ہے کہ جو ہدایت اور گمراہی کہہ لیجیے, وہ جسے آپ ملائکہ کی صفت کہتے ہیں اور شیطان کی صفت کہتے ہیں وہ کہہ لیجیے. ان صلاحیتوں کو انسان استعمال کس طرح سے کرتا ہے؟ اگر ان کو مفاد پرستیوں کے راستے میں استعمال کرتا ہے, خواہ اپنی ذات کی ہوں یا اپنی پارٹی کی, اپنی قوم کی, انسانیت کے مقابلے میں جب وہ انہیں اس طرح استعمال کرتا ہے تو یہ بھی شیطنت ہے. اپنے جذبات کی تقسیم اس طرح چاہتا ہے کہ جو خدا کی حدود کو تجاوز کر کے پھاند کے استعمال کی جائے, وہ اپنی صلاحیت. یہ جو انسان اپنی صلاحیت کو غلط انداز سے استعمال کرتا ہے یہ ہے شیطنت. کبھی تو اپنے اندر کا تقاضا ہوتا ہے, کبھی کسی ساتھی کا تقاضا, وہ بھی تو ورگلا دیتے ہیں نا. اور عام طور پر بڑے پیمانے کے اوپر جو دنیا میں اس قسم کی سرکشیاں, مفاد پرستیاں, گمراہیاں یہ پھیلتی ہیں, یہ ہمیشہ جن کو کہتے ہیں نا جوٹ نال ہوں, وہ ہمیشہ ایک پارٹی کے اندر ہوتا ہے, گروہ کے اندر ہوتا ہے. ڈاکو بھی ایک گروہ رکھتا ہے. یہ ہمارے ہاں کے جو ٹھگ تھے وہ ایک الگ کمیونٹی تھی. اس دور میں بھی جسے آپ پارٹی سسٹم کہتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہوتا ہے. یہ ہے جنہیں وہ کہا ہے کہ میں فلاں کو اپنا خلیل یا دوست نہ بناتا. یہ ہے وہ شیطان, یعنی انسان کا اپنی صلاحیتوں کو غلط طریقے پر استعمال کرنا یہ شیطنت ہے, اور انہیں حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا یہ اسلام ہے. اور اسی سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کے جو کہا کرتا ہوں کہ وہ ہیرے کی طرح چمکتی ہیں صحیح حدیثیں جو ہے, جو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک ایک ابلیس ہوتا ہے. جب آپ نے کہا ہر شخص کا, تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی ابلیس؟ کہنے لگے ہاں میرا بھی ابلیس. کہنے کی جو پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر دیا. اس سے بہتر تفسیر ہو سکتی ہے عزیزان ایمان اس کی؟ میں کہہ رہا تھا کہ سنیے قرآن کیا کہتا ہے. کہا اس نے یہ تھا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا اور کیفیت میری یہ نہ ہوتی, اس نے مجھے اس طرح سے گمراہ کر دیا. یہ اس کے متعلق ہے. اور آگے وہ کانت شیطان علیہ انسان خذولا, قرآن کہتا ہے دیکھا شیطان کس طرح سے انسان کو یہ گمراہ کرتا ہے. تو یہ شیطان کون ہے؟ وہ پہلے جس نے اس نے کہا ہے کہ لم اتخذ فلانا خلیلا, وہ جو دوست کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں دوست بنا لیا, کیوں اس پارٹی میں شریک ہو گیا. قرآن کہتا ہے دیکھا شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ تو اس پارٹی کا ذکر ہے, یہ تو اس دوست کا نام ہے, وہ تو اس کا نام ہے جو جس نے اس کو گمراہ یوں کیا ہے کہ کاش میں اس میں نہ ہوتا, میں ان میں ہوتا. شیطان کو یہ چیز کہی. اللہ سے صرف فضول بھی عجیب لفظ ہے. یہاں ساتھی تھا نا وہاں کہا
یہ بھیڑوں کا غلہ ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے، بیابان ہوتا ہے، جنگل ہوتا ہے، ہر طرف خطرہ ہوتا ہے بھیڑیوں کا. گلے میں وہ ساتھ رہتی ہے، بھیڑ تو محفوظ رہتی ہے. بہترین گڈریا تو وہی ہوتا ہے نا جو گلے کے اندر رکھے بھیڑوں کو. اگر کسی مقام کے اوپر بیابان کے میں ادھر ادھر ہر جگہ خطرہ ہو بھیڑیوں کا، کوئی بھیڑ گلے سے الگ ہو جائے ہٹ کر، تو یہ چیز ہے جسے خزانہ کہتے ہیں کہ اس کمبخت میں اس کی پارٹی میں شریک ہوا تھا. اب جب یہ تباہی آئی ہے تو مجھے یوں چھوڑ کے الگ ہو گیا جیسے گلے سے بھیڑ کو الگ کر کے بیابان میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس کا جی چاہے جبر کے لے جائے اس کو. کیا بات ہے شیطان. مفاد پرستوں کی پارٹیوں کے اندر یہی ہوتا ہے نا عزیزان من. ہر خطرے کے وقت میں وہ جن کے ساتھ خلت کے تعلق آپ بنائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یوں چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں جیسے گلے سے بھیڑ کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ جس بھیڑیے کا جی چاہے اس کو جھپٹ کے ایک کاٹ میں اسے نہ پکڑتا وہ تو میرے ساتھ یہ کر گیا ہے. اب وہ آیت آتی ہے عزیزان من جس کو میں نے کہا ہے کہ عروۃ الوسطی اور سینٹرل پلر ہے، بنیادی عمود ہے، ستون ہے سارے قرآن کا. نقشہ یہی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کی عدالت ہے، اس کے حضور یہ سب قومیں آ رہی ہیں. وہاں نظر آ رہا ہے کہ اس کارواں کے ساتھ کون تھا، کس نے اس کا چھوڑا ساتھ، کون شیطان اور ابلیس کی سرکردگی میں اپنی پارٹی کے ساتھ چلا. یہ سارا کچھ وہاں یوں ہے جیسے مقدمہ پیش ہو رہا ہے اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ. نقشہ دیکھیے عزیزان من قرآن کا، اس امت کا نقشہ یہ وہاں موجود ہے. ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کافر کا لفظ آتا ہے وہ ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے آتا ہے. سنیے عزیزان من کے اس جگہ بڑی توجہ سے سنیے، مرتکل کیجیے توجہ کو اپنے کہ اس کیفیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور جیسے دور سے آواز دی جاتی ہے وقال الرسول، رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، اے میرے نشو و نما دینے والے، میری ایک بات سن لے. یہ جو تیرے سامنے قوم کھڑی ہے نا، یہ جو اپنی نسبت میری طرف کرتی ہے، یہ جو مسلمان کہلاتی ہے اپنے آپ، یہ جو تیرے سامنے کھڑی ہے، پتہ کیا ہے نا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. عزیزان من دیکھیے منظر قرآن کا جسے آپ قیامت کا دن کہتے ہیں. اس قیامت کے دن خدا کے حضور اس عدالت کے اندر یہ امت کھڑی ہے. یہ سوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا اور کیا ہوا اور کیا نہ ہوا. جیسے کہتے ہیں اعمال نامہ کھڑا ہے، وہ ایک شاہد جسے قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا گواہ، وہ سب سے بڑا گواہ ہے عظیم، وہ جو عدالت کی طرف سے ایک گواہ آیا کرتا ہے، نہ مدعی کی طرف سے نہ مدعا علیہ کی طرف سے. وہ ایک شاہد اعظم آتا ہے، دور سے پکارتا ہے کہ میرے رب ان کے آپ جرائم ایک ایک کر کے کیا گناتے ہیں. میں بتاتا ہوں اس قوم نے، ان قوم میری قوم، عزیزان من قوم ہی کہا گیا ہے جہاں میری قوم کہا ہے. باقیوں کی جو قومیں ہیں ان سے تو تم جانو اور وہ قومیں جانے. ان کا میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا وہاں. قال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا. عزیزان مان، بڑی بنیادی چیز سارے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جسے آپ کہتے ہیں قیامت میں، یہ ایک ہی اعلان ہے جو بتایا گیا. قومی اپنی قوم کے خلاف، جسے آج ہم امت اپنی کہتے ہیں، اس کے خلاف اعلان یہ ہے، الزام یہ ہے، دعویٰ یہ ہے. کیا ہے؟ کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہا. سارے قرآن میں آپ دیکھ جائیے یہی کہا ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا.
میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. صرف قرآن کو چھوڑنے کا قرآن یہ کیا تھا اس میری قوم نے, یہ تھا جرم اس کا, اور یہ ہوا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا, روز ہم کمیشن بٹھاتے ہیں, کمیٹیاں بٹھاتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں, اسباب زوال امت کے لیے ریسرچز ہوتی ہیں کہ کیا ہوا اس امت کے ساتھ. سب کچھ ہم کرتے ہیں, کمیٹیاں بٹھاتے ہیں, کمیشن بٹھاتے ہیں, ریسرچ بھی ہوتی ہے. وہ تو ایک فکرے میں کہے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت عظمیٰ کے بعد کسی اور کمیٹی بٹھانے کی ضرورت ہے؟ وہ معاذ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کافی شہادت نہیں تھی. خدا کے حضور پوری امت کے سامنے جو پیش کی جا رہی ہے, یہ نہیں ہم آؤ کچھ ریسرچ کریں, بات کچھ اور ہوگی یا اور بھی ہوگی, یعنی یہ کافی نہیں ہے جو وہاں اعلان کیا گیا. اس کے بعد ضرورت کیا ہے کسی کمیشن بٹھانے کی؟ فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ ہے وہ سبب, ایک ہی سبب, ایک ہی جرم, اور رسالت اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, عدالت خداوندی. اس کے بعد کسی اور تحقیق کی ضرورت, تفتیش کی ضرورت. اس کے بعد جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس سے. اس گواہی کے بعد کسی اور تحقیق کی ضرورت ہے, اور عدالت خداوندی میں جو گواہی پیش ہو رہی ہے, اور عدالت خداوندی نے کوئی مزید کوشچن بھی نہیں کیا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک بات ہوئی, اچھا اور بھی ہم پوچھ لیں نا کہ کچھ نہیں قرآن میں کافی ہے شہادت. یہ تو جرم تو یہ ہے, ہماری ذلت کا سبب یہ ہے. اور یہاں ایک اور بات ہے عزیزان من, جو میں نے کہا کرنا, یہ مہجورہ کا ترجمہ میں بھی یہ کرتا گیا ابھی تک کہ چھوڑ دیا قرآن کو نہ. آؤ عربوں سے پوچھیں کہ مہجور کے معنی کیا ہے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں کہا کیا تھا. ہم پرانے لوگوں کو تو یہ معلوم ہے, نئی جنریشن والوں نے تو یہ گائے بھینس کے وہ گلے وغیرہ یہ دیکھے ہوں گے, یہ شاید نہ دیکھے ہوں گے. اس قسم کی بھینسیں, بیل یا اس قسم کی گائے وغیرہ یہ عام طور پہ ہوتی ہیں جو رسد اڑا کے بھاگ جایا کرتی ہیں. ان کو بھی لے جانا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کرتے کیا ہیں, ایک چھوٹا سا رسہ لیتے ہیں, اس کا ایک سرا اس کے پاؤں کے ساتھ باندھتے ہیں اور دوسرا سرا اس کی سینگ کے ساتھ باندھتے ہیں. وہ ہوتا ہے چھوٹا سا. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس رفتار سے آزادانہ وہ جانور چلنا چاہتا ہے وہ اس سے نہیں, اسے اتنی رفتار سے نہیں چلنا دیتا. وہ جو اس رسی کی جتنی لمبائی ہوتی ہے وہ اتنی رفتار سے ہی چل سکتی ہے. اس کی آزادی کو مقید کر دیا جاتا ہے اپنی اس رسی کے ساتھ کہ وہ چلے تو ہمارے پیمانے کی جو رسی ہے اس کے مطابق چلے, اپنی آزادی کی رفتار سے نہ چلے. عرب اس قسم کے جانور کو مہجور کہا کرتے تھے. سوچئے کیا کہہ گیا قرآن. قرآن نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے وہاں, میری اس قوم نے تیری اس کتاب کو جس کے لیے تو نے اس کو آزاد چھوڑا تھا کہ یہ اپنی رفتار سے چلے دنیا میں, اس نے قسم قسم کی رسیاں باندھ دی اس قرآن کے ساتھ. قرآن تو باقی رہا لیکن اس کو چلایا انہوں نے اپنے پیمانوں کے مطابق, اپنے منشا کے مطابق. آزادانہ اسے اپنی رفتار سے نہیں چلنے دیا اس قوم نے. یہ ہے جرم عزیزان من. میں کہا کرتا ہوں عزیزان من, اس قوم کو دیکھیے, اس کی اس زبان کو دیکھیے, قرآن کے انتخاب کو دیکھیے, کیا لفظ لاتا ہے. اور پھر سوچئے کہ ساری کہانی ایک لفظ میں کہا جاتا ہے یا نہیں.
اس قوم نے قرآن کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ اس کو چھوڑا. میں نے جیسا کہا ہے ہر گھر میں موجود ہے, ہر زبان پہ اس کے تذکرے ہیں. کتنا دہرایا جاتا ہے اس کو, دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو دہرایا جاتا. ایک ایک رات میں اس کا ختم کیا جاتا ہے سارا. لیکن اس کی رفتار کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, اتنی رسیاں اس پہ باندھی گئی ہے کہ جو جس منشا کے مطابق ہم چاہیں بس اتنا ہی یہ چلے, اس سے آگے نہ چلے. مجھے افسوس ہے کہ وہ پریس میں وہ چیز, وہ پرچہ ابھی ہے, چھپ نہیں چکا. میں چاہتا تھا اس درس سے پہلے آ جائے اگلا پرچہ طلوع اسلام کا. یہ عجیب اتفاق ہے, اس میں ایک میرا بڑا مخصوص مقالہ آ رہا ہے قرآن کریم کے خلاف گہری سازش, خطرناک سازش. وہ سازش قرآن کریم کی کسی آیت کی ہی تفصیل ہے کہ وہ کون کون سی رسیاں ہیں جو ہم نے اس قرآن کے پاؤں میں باندھ رکھی ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں یہ اتنا ہی چلے جتنا ہم چلانا چاہتے ہیں, اپنی آزادی سے نہ چلے. قرآن بھی باقی رہا, یہ بھی نہیں ہوا کہ صاحب بالکل ہم کافر ہو گئے, اسے چھوڑ دیا, اس کو کیا یہ اس کے ساتھ. اس میں نے بتایا ہے کہ کس کس قسم کی رسیاں باندھی ہیں. تفصیل آپ کو اس میں ملے. چند فکروں میں عرض کروں, یہ رسیاں ہیں ہمارے عقائد کی, یہ رسیاں ہیں ہمارے مسالک کی, یہ رسیاں ہیں وہ جو ہمارے مذہب کی, جیسے اسلام ہم کہتے ہیں دین نہیں ہے, یہ تو مذہب ہو چکا ہوا ہے نا. اس میں رائج کیا ہے یہ عقائد. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت کی پہلی آیت یہ ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ الکتاب ہے, اس میں کوئی چیز شک و شبہ و بےچینی کی نہیں, شک و شبہ اور ریب کی بات نہیں. ھدی للمتقین یہ ہدایت اس صورت میں دے سکتی ہے جب اس کے من جانب اللہ ہونے میں شک و شبہ کوئی نہ رہے. میری سیدھی سی بات, ذرا شک پیدا ہوا اس کی کسی ایک چیز کے اندر بھی تو یہ پھر ہدایت نہیں دے سکتی. شک اور یقین دو متضاد چیزیں ہیں عزیزان مان. ذرا سا بھی شک کہیں آ جائے پورے کے پورے یقین کے پہاڑ کو گرا کے رکھ دیتا ہے. یعنی دو چیزیں یہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ نہیں کہ تھوڑا سا شک آ جائے تو چلیے 1% شک ہے 99% یقین ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا. یقین باقی ہو ہی نہیں سکتا, رہ ہی نہیں سکتا اگر اس میں ذرا سا شک ہو. پہلی چیز اس قرآن کے خلاف جو سازش کی گئی, خود اس کے متن میں شکوک پیدا کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو اس طرح مرتب شکل میں دے کے ہی نہیں گئے تھے, کتاب کی شکل میں یہ تھا ہی نہیں. وہ کتاب دینے والا جہاں سے ابتدا کرتا ہے پہلا ہی ورق جو ہے اس میں پہلا لفظ یہ ہے ذالک الکتاب. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کتاب تھی ہی نہیں. اچھا تو بھائی اس نے کہہ دیا معذرت کی بتا جی اس نے کتاب نہیں ہے. حیران ہوں گے آپ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, یہ پکی روٹی والوں کی باتیں نہیں ہیں. آپ کے ہاں جن احادیث کی کتابوں کو صحیح ترین مستند ترین کہا جاتا ہے یہ ان کی روایات کہ یہ شکل میں تھا ہی نہیں. رسول اللہ اس طرح مرتب کر کے دے ہی نہیں گئے. یا اللہ, یوں ہی کوئی پتوں پہ, کوئی ہڈیوں کے اوپر, کوئی کھجوروں کے اوپر, کوئی ادھر ادھر تھوڑا بہت لکھا ہوا تھا. اور یہ جو کچھ بھی تھا ایسا بھی لکھا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھیلے میں ڈال رکھتے تھے, اس کے اندر ڈالتے چلے جاتے تھے, اور وہ تھیلا تھا جو دے گئے. یا چلیے بھائی تھیلا ہی صحیح, بعد میں ہی صحیح, اس تھیلے کو یعنی قرآن کریم کی اگر یہ ترتیب نہ رہے جو جس ترتیب میں یہ دی ہوا ہے, کتاب تو ترتیب کا نام ہے عزیزان مان. بنیادی دخل ہوتا ہے کتاب کی معانی میں اس کی ترتیب کے ساتھ.
تو وہ جو ایک جھولے کے اندر یہ سارا کچھ خلا ملا کر کے مخلوط شکل میں دے رکھا جائے، اس میں تو سوال ہی نہیں ہے کسی ترتیب کا، وہ وہاں دے گیا۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ پہلی چیز جو ضابطہ ہے، آئین ہے اس مملکت کا، بھائی اس کو تو دیکھ لیں، مرتب شکل میں نہیں ہے۔ وہ تو بعد میں ایک جنگ تھی، اس جنگ کے اندر بہت سے حافظ قرآن کے جو تھے وہ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ اس طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، خلیفہ تھے وہ، کہ بھائی قرآن کو کوئی مرتب کرا لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا یا اللہ توبہ توبہ توبہ، جب جس کام کو رسول اللہ نہیں کر گیا میں کیسے کروں؟ یعنی ڈر گیا کہ یہ تو بدعت ہوگی۔ صحیح ترین کتابیں جو حدیث کی ہیں، صحیح ترین حدیثیں ان کو مانا جاتا ہے آج۔ بہرحال بعد مباحثہ کے بعد حضرت عمر کو تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ بڑا ڈاڈا سی، تو وہ پریویل کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں کرنا چاہیے۔ تو وہ پھر یہ نہیں کہ کوئی جو حافظ اتنے ہیں، یعنی خود یہ بھی خلفاء جو ہیں یہ خود حافظ قرآن ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کا حافظ ہے تو قرآن کو کسی ترتیب کے ساتھ اس نے حفظ کر رکھا تھا نا ان حافظوں نے، یا انہوں نے بھی یوں ہی شدہ ٹکڑے ٹکڑے جو تھے یاد کر رکھے تھے۔ حافظ قرآن شروع سے آخر تک جس کو آپ کہتے ہیں وہ کسی ترتیب کے ساتھ حفظ کیا ہوا تھا نا انہوں نے۔ حفاظ کی جماعت کو بٹھاتے، وہ ترتیب کے ساتھ بولتے جاتے، یہ لکھتے جاتے، بات ختم۔ نہیں، یہ نہیں کیا، ان کو نہیں بلایا۔ کمیٹی ایک بٹھائی اور وہ بھی حضرت زید بن ثابت، ان کو ان کا چیئرمین بنایا کہ جو خلیفہ کو نہیں، ان میں سے نہیں، خلفائے راشدین میں سے نہیں کوئی، ان کو بٹھایا۔ اور انہوں نے ڈنڈورا پیٹا کہ آؤ جس کے پاس کوئی قرآن کا ٹکڑا ہے لاؤ، وہ لاؤ جناب۔ وہ لاتے گئے اور وہ دیکھتے گئے، اپنی طرف سے کہتے ہیں بڑی پکی شہادتیں بھی دو لیتے تھے، سب کچھ بھی کرتے تھے۔ یعنی اس طرح سے وہ ٹکڑے جو تھے ہڈیوں کے، کھجور کے پتوں کے، یہ سارا کچھ کرتے وہ لاتے گئے، وہ یہ جمع کرتے گئے، کتاب یوں میں جمع کرتے گئے۔ تو اس میں دیکھا یہ صحیح ترین حدیثیں ہیں، میں ان کے نزدیک میں عرض کر رہا ہوں جنہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر دو آیتیں ہی مل۔ ایک تو وہ آیت ہے کہ وہ اس میں یہ تھا کہ ماں کتنے مہینے تک دودھ پلائے بچے کو، یہ چھوڑ دیجیے، یہ تو اہم نہیں۔ دوسرا یہ جو زنا کی سزا رجم ہے نا، سنسار کرنا، دوسری آیت وہ تھی جس میں یہ لکھا ہوا، تو یہ تو بہت بڑا قانون ہے نا۔ وہ آیت اس قرآن میں تھی نہیں جو انہوں نے جمع کی۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے زمانے میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، یہ قرآن میں ہے ہی۔ ڈونڈیا پڑی، پتہ لگائیں کہ کیا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہیے کہ وہ تو رسول اللہ کے گھر میں تھی، انہیں پتا ہوگا۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہے، یہ آیت تھی قرآن میں، یہ کھجور کے پتے پہ لکھی ہوئی تھی۔ وہ پتا اندر کمرے میں حضور کے پلنگ کے پائندی کی طرف رکھا ہوا تھا۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو ہم سب تو گھر والے جو تھے پریشان ہو گئے۔ وفات کے زمانے میں گھر کے اندر نفسا نفسی سی کیفیت ہوئی، باہر میری بکری بنی ہوئی، اس نے اس پریشانی کے عالم میں، ہاؤسوں کے عالم میں رسی توڑائی، اندر بھاگ کے گئی اور وہ پتہ کھا گئی، ختم ہو گیا۔ یعنی اس آیت جو دو آیتیں ہیں ان کا وجود ہی دنیا سے نابود ہو گیا۔ حضرت عمر سے لوگوں نے کہا کہ آپ شہادت دیتے ہیں، ہم پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، شہادت کے لیے حضرت عائشہ کی کہ تھی، اب اگر وہ کھا گئی ہے بکری تو کیا ہوا، آپ اسے قرآن میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں اگر نے رکھ دیا تو لوگ کہیں گے آپ اسے قرآن میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں اگر نے رکھ دیا تو لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا۔ توبہ توبہ توبہ، میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ تو حکم ہے کہ زنا کی سزا قرآن میں نہیں، موجودہ قرآن میں یہ نہیں ہے، تو یہ تو حکم کی بات ہے، تو اس کو رکھو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کا وایا میڈیا نکالتے ہیں، ہم درمیانی ایک راستہ نکالتے ہیں، قرآن میں تو یہ نہ رکھی جائے لیکن حکم اس کے مطابق کرے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا زنا کی سزا سنسار کرنا ہے، یہ اس قرآن میں نہیں ہے جو ہمارے آپ کے پاس، جو امت کے پاس متواتر چلا آتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو بکری کھا گئی،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ الکتاب ڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ جس میں کوئی چیز شک و شبہ کی نہیں. یہ اتنی سی ایک روایت جو ہے یہ کم شک و شبہ کی روایت ہے. یہ تو کسی ایک یا دو آیتوں کے متعلق بات ہوئی، پتہ نہیں. تو پہلی چیز ترتیب قرآن کے سلسلے میں، جمع قرآن کے سلسلے میں یہ رکھ دی خلے، ایک رسی تو یوں باندھی. اب موجودہ قرآن کی رسی وہی ہے جو ان آیتوں کے بغیر ہے. اچھا جی، کتنا ہی صحیح. یہ فرماتے ہیں ہمارے دور کے مفسر مودودی صاحب اپنی کتابوں میں کہ جو قرآن دیا گیا نا اس طرح سے، اس کے حروف پر نقطے نہیں تھے. بات سمجھ میں یوں نہیں آئے گی. آپ ذہن میں ذرا تصور میں لیجئے، بے تے سے عربی زبان کے حروف ہیں نا، ان پہ آپ نقطے نہ دیجئے، اسی طرح سے 3 لائنیں ڈال دیجئے اور پھر پڑھیے اس کو کہ یہ کیا ہے. جیم ہے سے، دال زال، رے زے، سین شین، سواد زواد، توئے زوئے، عین غین، بغیر نقطوں کے رکھ دیجیے اور پڑھیے. کہتے ہیں نقطے نہیں دیکھا پھر ایک نقطہ کہیں ادھر سے ادھر ڈال دیجئے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے معنی میں. سلیمان بے اے تیز لکھا بے بھی نہیں، بے کی شکل کیوں اور تے لکھا ہوا ہو. کوئی اسے باپ پڑھے گا، کوئی اسے بات پڑھے گا. سیدھی سی بات ہے، دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. عربی زبان کی گرامر میں ایک بڑی چیز ہے جس کو اعراب کہتے ہیں. یہ آخر میں جا کے وہ زبر زیر پیش جو ہوتی ہے، بنیاد ہے معنی کی. یہ جو آخری چیز ہے، یہ اس قسم کی چیز کسی اور زبان میں نہیں ہوتی. عربی کی خصوصیت ہے یہ ایک زبر اور زیر کے فرق سے فاعل سے مفعول، مفعول سے فاعل یوں کچھ بن جاتا ہے. کہتے ہیں ان کے اوپر اعراب بھی نہیں. چل بھائی، تھیلے اور جھولے میں ڈالے ہوئے یہ ٹکڑے اس طرح کیا انہیں جمع، ان کے اوپر نہ نقطے نہ ان کے اوپر اعراب. بعد میں جا کے کہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں جا کے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر نقطے بھی لگے، اعراب بھی دی. جس کا جی یعنی علماء نے بیٹھ گئے اور یہ کچھ کیا، یعنی جیسے علماء کے ذہن میں آئے جتنی جتنی رسیاں جی چاہیے انہوں نے قرآن کو باندھ دی. یہ جو قرآن آپ کے نقطے والا اور اعراب والا ہے یہ حجاج بن یوسف سے جو ہے. اس کے درمیان ایک چیز اور ہوئی. مودودی صاحب لکھتے ہیں، یہ ان کا نہیں ہوتا، میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا آسانی ہو جائے معلوم کرنے میں کہ یہ آج بھی یہ آپ کے ہاں کے یہ عقائد چلے آ رہے ہیں اور مفسر ہے اپنی تفسیروں میں یہ لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن تھے نا، یہ ایک ہی قرآن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے 7 زبانوں میں نازل کیا تھا. 7 زبانوں میں. رسول اللہ نے بھی 7 زبانوں میں کیا. حضرت عثمان کے زمانے تک 7 زبانوں میں ہی تھا. حضرت عثمان نے 6 زبانوں والے قرآن کو اپنی ثواب دید کے مطابق جلا دیا اور ایک باقی رکھا. یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے ان 7 میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 زبانوں والا نازل کیا. دیکھتے ہیں حضرت عثمان نے بغیر اس کے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہو یا رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہو، یہ الفاظ ہیں ان کے،
خود ان 6 کو جلا دیا، ایک باقی رکھا. یہ ہے وہ ایک جو آپ کے ہاں ہے. اس مقالے میں عزیزان ایمان دھیان سے پڑھیے، ایک ایک سطر کا حوالہ میں نے ان کا دیا ہے. یہ ایک باقی رہ گیا. تو اس نے پھر کہا کہ باقی رہ گیا. کرو نکلے 3 سیر کرنے والے، 2 نے ایک نو دستا ہی نہیں. جنہوں دستا نہیں انہوں لگے 3 پیسے، 2 کھوٹے، ایک چلتا ہی نہیں. جو چلتا نہیں انہوں نے خریدے مارے دانے، 2 کوکڑو ایک گلتا ہی نہیں. جڑا گلتا نہیں انہوں لگے 3 جنے کھان، 2 بھوکے ہی کرائی ہی نہیں. معاذ اللہ خدا نے اتارے 7 قرآن، 6 تو دیے جلائے. جو باقی رہا اس میں حضرت عثمان نے کہا کہ اس میں وہ غلطیاں رہ گئی ہیں کچھ. انہوں نے کہا ٹھیک کر دیجئے. کہنے لگے یہ عرب آپ ٹھیک کر لیں گے. پھر اس میں لکھا یہ ہے کہ 11 غلطیاں تو حجاج بن یوسف نے ٹھیک کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خدا کہہ رہا ہے. حضرت یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ کتاب. اچھا جی جیسا تیسا یہ ہے پیسہ، چلیے ہے تو صحیح نا. کہا نہیں آپ کو ابھی پتا نہیں ہے. وہ تو 2 آیتیں ہیں نا جو قرآن میں نہیں ہے، حکم انہی کا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اس موجودہ قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جن کو پڑھا تو جاتا ہے، ان کا حکم منسوخ ہو گیا ہوا. چل بھائی کو کھوٹا بھی نہ رہے، ان کا حکم منسوخ ہو گیا. بھئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. یعنی سیدھی سی بات ہے، آپ روز قانون کے متعلق دیکھتے ہیں، ایک قانون بنتا ہے، حکومت اس قانون میں کوئی ترمیم کرتی ہے تو اس کے لیے اپنے ہاں نوٹیفکیشن نکالتی ہے. کسی کو ابروگیٹ منسوخ کرتی ہے تو اس کے لیے نکالتی ہے کہ فلاں حکم اس حکم کی روح سے منسوخ کیا جاتا ہے، اس کی جگہ یہ حکم نافذ ہوگا. ٹھیک ہے، اس قسم کی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، فلاں آیت نے اس کو منسوخ کیا ہے. کہیں سارے قرآن میں نہیں ہے. ارے تم کہہ رہے ہو کہ اس کے حکم منسوخ ہو گئے ہوئے ہیں. کتنے حکم؟ اپنے ذہن میں آپ عزیزان من زیادہ سے زیادہ کا نقشہ لگا دیجئے اور پھر پوچھئے کتنے حکم. 500 کے قریب منسوخ ہو گئے ہوئے. کنہوں نے کیا ہے؟ علماء کرام نے کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ رسیاں جو قرآن میں باندھی جا رہی ہیں، دیکھتے ہیں یہ معذور جو ہوا جا رہا ہے، اس بھینس کو بھی تو کچھ اجازت ہم دیتے ہیں، اس کو تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے. 500 آیتیں منسوخ ہیں. 7 میں سے ایک باقی رہا. جو باقی رہا اس میں غلطیاں تھیں، جو غلطیوں والا ہمارے پاس ہے. اس میں سے کچھ آیتیں ہیں جو اس کے اندر آئی نہیں ہیں، باہر تھیں، جو ہیں ان میں سے 500 منسوخ ہیں. کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے عزیزان من جب بھی میں باتیں بیان کرتا ہوں. یہ آیتیں منسوخ. قرآن سے انہوں نے بعد میں بتانا شروع کیا خود کہ یہ آیت ہم نے اس آیت کی روح سے منسوخ کرائی. وہ آگے چلتے چلتے آیتیں وہ ختم ہو گئیں جن کی ذریعے سے منسوخ کرائی تھیں، اور بعد پھر بھی منسوخ شدہ باقی رہ گئی. اب کیا کیا جائے؟ پھر کوڑا ہی رک گیا. آپ کو پتا نا کوڑا مک گیا والی گل جڑی میں کہیے کی. اس نے کہا سردار جی گھوڑا ہمیں بھی دے دیجیے. اس نے کہا گھوڑا تو تم لے لو گے، گھوڑا جو ہے بڑا سرکش شریر ہے، پہچانتا ہے سوار کو. اناڑی کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. کہنے کے سردار جی ہم کوئی اناڑی ہے؟ باپ دادا سے سواری کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں تیار ہی ہوئے. اب یہ پنجابی ہمارے اگلے بچے کیا سمجھے کہ گھوڑا کیا ہوتا ہے، تیار کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اس نے دے دیا، گھوڑے پہ بیٹھ گیا. گھوڑا چلا، اس نے ایک پیچھے سے قدم مارا، اس کے لیے تو وہ زین سے گردن پہ
دوسرا اس نے ٹوکا مارا وہ گردن سے کنوتیوں کے اوپر، تیسرا مارا کنوتیوں سے نیچے۔ اس نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ نہیں چڑھنا آتا کچھ، کہنے لگا جی میں کیا کروں، گھوڑا ہی مک گیا، یعنی آگے گھوڑا ہی ختم، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ معاذ اللہ 500 آیتیں منسوخ کی، آیتیں باقی رہ گئی جن کو منسوخ کرنا تھا، ناسخ آیتیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے، کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ عقیدہ یہ وعدہ کیا کہ قرآن کی آیت کو حدیث بھی منسوخ کر سکتی، اور حدیث کے مجموعے تو آپ جانتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ آپ کو میں بتا دوں حدیث کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ 200-250 سال بعد انفرادی طور پہ کچھ لوگوں نے، امام بخاری اور مسلم جنہیں کہتے ہیں، جو باتیں اس زمانے میں لوگوں کی زبانیں میں تھیں نا کہ حضور نے ایسا کہا تھا، حضور نے ایسا کہا تھا، 200-250 سال بعد بغیر کسی پہلے ریٹن ریکارڈ کے زبانی اسی لیے ان کو روایت کہتے ہیں، زبانی بات جو آئے، انہوں نے لوگوں سے پوچھ کے کچھ جمع کی، وہ کہتے ہیں مجھے کچھ 6 لاکھ کے قریب اس قسم کی باتیں ملی، ان میں سے 5,93,000 کے متعلق تو میں نے خود محسوس کیا کہ یہ نہیں ہو سکتی رسول اللہ کی، اور باقی جو ہے جن کے متعلق انہوں نے اپنی ثوابدید کے متعلق سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں، وہ اپنے یہاں جمع کی، جو ہو سکتی ہیں ان کی ثوابدید کے مطابق، وہ ہیں جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے نا حدیث کی، اس میں جو جمع ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے جامع حدیث کا، ان کی ثوابدید کے مطابق جو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہو سکتی ہیں، ان میں سے یہ ہے۔ اسی لیے حدیث کو رسول اللہ کی حدیث نہیں کہتے، قول منسوب الی الرسول کہتے ہیں، یعنی وہ بات جس کو منسوب کیا جاتا ہے رسول اللہ کی طرف۔ اسی لیے ہر حدیث کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کہا، آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو۔ ہر حدیث کے متعلق یہ چیز ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ بھی قرآن کی آیتوں کو منسوخ کر سکتی۔ دیکھا اور رسی پھر باندھی گئی، دیکھتے رہے آپ۔ اس کے بعد ہمارے ہاں کے فقہ والے حضرات آئے، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں احکام جو ہیں اسلام کے، وہ ہمارے ائمہ کرام نے مرتب کر دی۔ یہ جو ان کے مرتب کردہ احکام ہیں، ان کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سارے مسلمانوں کی ایک نہیں ہے، یہ مختلف فرقوں کی اپنی اپنی فقہیں ہیں۔ یہ فقہ جو ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی طرف۔ قرآن اور حدیث میں سے جو کچھ احکام آنے تھے وہ اس فقہ کے اندر موجود ہیں۔ اب اس فقہ کے اندر کئی ایسے احکام ہیں جو قرآن کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ فقہ کے ان کے ہاں کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن عبید اللہ الکرخی، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ میں اور ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ خلاف جاتی ہے ہماری، فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے کسی امام کا کوئی فیصلہ یا قول اگر حدیث یا قرآن سے ٹکرائے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی ایسی یا حدیث کی ایسی تعویل کی جائے کہ وہ اس فقہ کے مطابق ہو جائے، اس کی تعویل کی جائے، کچھ کھینچا تانی جیسے کہتے ہیں، تاکہ وہ اس کے مطابق ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ سمجھیے کہ وہ قرآن کی آیت منسوخ ہے، عمل اس کے مطابق۔
آپ اس وکالے میں دیکھیں گے ایک ایک چیز کا حوالہ موجود ہے، دیکھتے ہیں اور رسی بھر۔ اس کے بعد تفاسیر آئی ہمارے ہاں، کتب تفاسیر میں تو پوچھو ہی نہیں، قرآن کی آیت اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہم خط کے اوپر 786 لکھتے ہیں، اور نیچے جو جی میں آئے پکتے چلے جاتے۔ قرآن کی آیت اوپر ہوتی اور اس کے نیچے وہ قصے اور کہانیاں اور اسرائیلیات اور یہودیوں کے اور مجوسیوں کے اور اس کے اور اس کے، اور ہر ایک کی سند میں کوئی نہ کوئی روایت، کوئی نہ کوئی قول کسی بزرگ کا اور اس کا، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ تفسیری۔ عقیدہ یہ کہ جو کچھ ان کتب تفاسیر میں آ گیا ہے اس سے الگ اگر کوئی شخص آج سمجھتا ہے تو وہ تفسیر بالرائے ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے، اس کو قطعا نہ مانو، یہ ملحد ہے، بے دین ہے، بدعتی ہے، منکر ہے۔ تو قرآن وہ ہو گیا کہ جو ان تفاسیر کے اندر آ گیا۔ فرمائیے عزیزان من، کوئی ایک بالشت کے برابر بھی وہ رسی باقی رہتی ہے جو باندھی گئی ہو اس پر؟ اس بھینس کے گلے میں تو پھر بھی وہ اتنی باندھتا ہے۔ میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور تفصیل میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مقالہ میرا جو ہے اس کو آپ دیکھیے گا، وہ آ جائے گا پہلی تاریخ کو۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد آپ کے ہاں جو قرآن جس کی اتنی عظمت ہے وہ باقی کیا رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی سمجھ میں یہ اعلان آ جائے گا، اعلان نہیں یہ فریاد ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ قرآن مہجور بھی تو وہاں موجود ہے، کتنی رسیاں بندھی ہوئی ہوں، کتنی رسیاں بندھی ہوئی، اور اس کے بعد کتنا بڑا فریب یہ دیا جائے گا کہ صاحب جتنا اس قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے دنیا میں کسی کتاب کا نہیں ہوتا، تمہارے چومتے ہیں، سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اونچے رکھتے ہیں، ایک ایک رات میں اس کا شبینہ ہوتا ہے، سب کچھ اس قرآن کا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں خدا کے حضور میں، قرآن مہجور، وہ یہ ہے قرآن مہجور۔ آپ نے دیکھا کہ جرم کیا عائد کیا جا رہا ہے عدالت خدا بندی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شاہد اعظم جس کو قرآن نے خود شہید کہا ہے، وہ شہادت دے رہے ہیں خدا کے حضور، اور اس صداقت، اس شہادت کو ایکسپٹ کیا کیوں نہ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے؟ شہادت دینے والا تو صادق امین ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کب تک کی اجازت دیتے ہیں کہ سب آ جائے؟ شکریہ شیخ صاحب، 5-7 منٹ کی رسی انہوں نے بھی مجھے دے دی ہے۔ ہاں، اور یہ کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ ماجرا خدا کی طرف سے شاید یہ کہا جائے گا کہ اے رسول، یہ ماجرا تمہارے ساتھ ہی نہیں گزرا، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ اور یہ چیز ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ اب قرآن کے اور حضور کی بعثت کا مقصد کیوں تھا، ضرورت کیوں پیش آئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنے پہلے نبی یا رسول آئے تھے جو دین لائے تھے ہماری طرف سے وہ آئے تھے، جو کتاب انہوں نے پیش کی تھی وہ ہماری دی ہوئی کتاب، ہمارا ہی تجویز فرمودہ دین تھا، اپنی طرف سے کوئی رسول نہیں لایا تھا۔ لیکن دعویٰ ہے قرآن کا کہ اب اس آسمان کے نیچے ان میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ وہی دین جو چلا آ رہا تھا اپنی صاف منزہ شکل کے اندر مکمل کر کے، منزہ کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا لے لے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دے۔ یہ تھا پروگرام خدا، یعنی پہلے نبیوں کی کتابوں کے ساتھ ان کی امتوں نے جو کچھ کیا اس کی
اس کو مٹا کر اس کی جگہ ایک کتاب عظیم دی جس میں صداقتیں خدا کے فرمان وحی خداوندی مکمل شکل میں محفوظ شکل میں رکھ دی گئی. قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں رسول یہ کچھ پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا. فرق یہ ہے کہ قرآن کے متن کی حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لے لیا. اس عمر نے کہا کہ ہاں صاحب لیتے پھر آپ معاذ اللہ ٹھیک ہے سامنے رکھو یہ قرآن کا متن جڑا ہے نا. اور وہ متن کے متعلق بھی میں نے کر دیا ہے نا جس نے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ متن بھی پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا. قرآن تو صرف ان الفاظ کا نام نہیں ہے, قرآن تو ان الفاظ کے مفہوم کا نام ہے نا. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی رسیاں باندھی گئی. کہا کہ یہ چیز تمہارے ساتھ نہیں ہوئی, ہر نبی کے ساتھ ہوئی. عدو من المجرمین, مجرم دشمن تھے خدا اور رسول کے دین کی کتاب کے. یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ 2-3 منٹ اور لوں گا کیونکہ بات آ گئی ہے درمیان میں چھوڑنے سے بچ. یہ مجرم جو پہلی قوموں کے ساتھ خدا نے کہا ہے کرتے کیا تھے؟ 22/52 2 اور 5 بڑا اہم حوالہ ہے. یہاں بھی یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہر نبی کے ساتھ یہ ماجرا ہوا. وہاں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ, تم سے بھی پہلے کوئی نبی رسول ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو. کیا ماجرا؟ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ, کہ اس کے بعد شیطان نے یہی شیاطین انہوں نے اس کی وحی کے اندر خود کچھ ملا دی. یہ کیا تو پھر کیا ہوتا رہا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. تو خدا یہ کرتا رہا کہ جب کسی نبی کی امت نے یہ کیا اس کی کتاب کے ساتھ ہم نے ایک اور رسول بھیج دیا. اس رسول نے آ کے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر یہ کچھ کیا تھا اس کو الگ کر دیا ہمارے حکم سے اور وحی کو منزہ شکل میں پھر دے دیا. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کیا, ہم نے پھر ایک رسول بھیج دیا اور اب یہ رسول بھیجا کہ جس کے بعد کوئی دوسرا رسول آنا نہیں ہے. اس لیے اس کتاب کے متعلق خدا نے یہ کہہ دیا کہ اس کی حفاظت کا ہم ذمہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کتاب کا ذمہ لے لی, یہی خدا کی طرف سے آئی تھی. سن رکھیے, عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہی خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا, مثلہ ما ہو, اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی نازل ہوا. ارے قرآن کو بار بار چیلنج دیتا ہے کہ تم اس کی مثل ایک آیت کہیں سے لے آؤ, کہیں سے 10 آیتیں لے آؤ, تم کہتے ہو کہ اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی نازل ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کتاب محفوظ ہو گئی, اس میں تو ہم نے ضرورت نہیں کی تعریف کی, اس کے ساتھ اور بھی کچھ ساتھ اس کی مثل, اسی کی مثل قرآن کی اس جیسا اور بھی نازل ہوا تھا. بھئی وہ کیا چیز ہے؟ کہنے کی یہ حدیث ہے جو ہے وہی جو میں نے ابھی پیش کی, مثلہ ما ہو. تو وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ پہلے یہ کرتے رہے مجرم کہ اس کی وحی میں یہ ملاتے رہے, قرآن کی اندر تو یہ داخل کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں تھا. اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا. انہوں نے کہا کہ رکھتے پھریے یہ کتاب مکمل ہے ہی نہیں, اس کی مثل اس کے ساتھ اور نازل ہوا تھا اور وہ ہے یہ سب. تو یہ اگر ملانا نہیں تو اور کیا ہے اس کے ساتھ؟ ملانا ہی نہیں ہے. بلکہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اس خارج از قرآن وحی جو ان کا عقیدہ ہے اس میں اور قرآن کے اندر کی وحی میں ٹکراؤ ہو, دونوں ایک دوسرے سے متضاد چلے, تو اس کو سمجھو کہ محکم ہے اور اسے سمجھو منسوخ.
پوچھا گیا کہ صاحب اس کی مصلحت کیا تھی کہ قرآن ایک دیا اور پھر قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ جو اور ہونا چاہیے تھا وہ قرآن کے باہر رکھ دیا، وہ الگ کیوں دیا؟ تو اسی قرآن کے اندر وہ کچھ بھی داخل کر دیا جاتا ہے۔ امت کے پاس ایک محفوظ چیز جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا وہ تو آ جاتی نا، اس کے اندر کیوں نہ رکھ دیا گیا؟ اس کی مصلحت اور حکمت سوچیے آپ اپنے سے۔ تو آپ کا ذہن ہی کیا صاحب جو اتنی بڑی چیز کو سوچ سکے؟ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سے ناریل ہیں، اس کے اندر وہ چیز آ کیسے سکتی ہے؟ حکمت اس کی یہ بتائی مولانا مودودی صاحب نے کہ اگر اسے بھی قرآن کے اندر رکھ دیا جاتا، ان کے الفاظ ہیں، تو قرآن انسائکلوپیڈیا بریٹیرے کا جتنا بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہی نہ جانتا تو دیکھا حکمت خدا کی مصلحت ہے کتنا بڑا ہو جاتا۔ شکر کرو بچ گئے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ قرآن ہے عزیزان مان، دشمن دین کے خدا کے رسول مجرم کو یہ کیا کرتے تھے، اور رسول سے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، یہ یاد رکھو ہدایت صرف خدا کی ہدایت، نصرت صرف اس کی نصرت۔ وَكَفَىٰ کافی ہے، یہ کافی ہے، کسی اور چیز کی اس کے ساتھ ہادین ہدایت کے لیے ضرورت نہیں ہے، یہ کافی۔ اور اس کے بعد آگے پھر اعتراض ہے استاد، ہم الفرقان کی 2 آیتیں نہیں آیت 21 تک آ گئے عزیزان مان، 32 آیت سے آئندہ ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔